نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرامی قدر سامعین حضرات، عام طور پہ لوگ خصوصاً اپنے آپ کو جدت پسند کہنے والے اور اپنے آپ کو شو یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. ان میں سب میں ایک نہیں کئی باتیں مشترک ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو ہے نا، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے جو بزرگ ہیں، مدارس ہیں، ان کے اپنے فالورز وغیرہ ہیں اور اپنے دارالفتہ ہیں، اپنے ادارے ہیں ان کے. وہ ایک منظم جماعتیں ہیں، منظم فرقے ہیں، منظم جماعتیں ہیں، منظم مکاتب فکر ہیں. ان کے علاوہ ایک وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں اور اپنی باتوں کو ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ کہتے ہیں قبول کر لو. اب چونکہ یہ باتیں جو ہیں نا وہ بریلوی قبول کرتے ہیں، نہ دیوبندی نہ اہل حدیث. کیونکہ ہم پہلے بڑی تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ اصل میں آپس میں ان کے جو بھی اختلافات ہیں، لیکن ایک چیز ہے، یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. جو بریلوی دیوبندی ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم حنفی ہیں، اور اہل حدیثوں کے جو اصول ہیں تقریباً وہ محدثین والے اپنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اور جو بریلوی دیوبندی ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کی وجہ سے ان کو اصول اور فروع اور مسائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کس حد تک اپنے دعووں میں درست ہیں، غلط ہیں، یا کس حد تک ان میں تجاوز ہے یا نہیں، علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ تینوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ ایکسپرٹ کو، مطلب جو باقاعدہ عالم ہو، یعنی ڈگری لی ہو اس نے علماء سے، مدارس سے، اس کو لیتے ہیں. یا اگر علماء سے ڈگری تو نہیں لی لیکن خود اس نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، اور پھر وہ کچھ بن گیا، تو پھر وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی جس مسلک کا بھی وہ ہے اس مسلک میں اگر ماہرین اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ مدرسے میں ہی پڑھا ہو، بس یہ کہ وہ درست رائے رکھتا ہو اور اہلیت رکھتا ہو اور معلومات رکھتا ہو تو ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ یہ جتنے ہیں مودودی تھے، اصلاحی تھے، فراہی تھے، غامدی ہے، مرزا قادیانی ہے، انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور اس طرح جماعت المسلمین کے جو لوگ ہیں، ڈاکٹر مسعود ہوا، ڈاکٹر عثمانی ہوئے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ یا تو مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں یا مدارس سے انہوں نے بالکل نہیں پڑھا. لیکن یہ اس سوچ پر نہیں ہے، نہ یہ اہل حدیث کے مطابق اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، نہ دیوبندی نہ بریلوی. اور یہ سوچ اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم سب سے الگ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہمارا کوئی مسلک نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا کوئی کسی قسم کا تعصب نہیں، ہم بالکل نیوٹرل ہیں. جیسے میں نے پہلے بڑی تفصیل سے اس پر کئی سارے بیانات دیے ہیں. تو ان کے اندر ایک بات مشترک ہے، جتنے لوگ ہیں نا ان کے اندر ایک مشترک بات ہے، کیونکہ ان کی بات کسی طور پہ بھی علم کے دائرے میں نہیں آتی، ماہرین کی رائے کے نزدیک ان کی رائے کی ویلیو نہیں ہوتی، یہ بالکل نااہل ہیں کسی بھی لحاظ سے. تو اب یہ پھر مسالک میں کیڑے نکالتے ہیں
اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے، تو جی فلاں یوں نہیں تھا، فلاں کے پاس کون سی ڈگری تھی، فلاں کے پاس کون سی، اچھا جی یہ ہوگی کلیئر بات۔ اب دوسری بات ان میں مشترک یہ ہوتی ہے کہ یہ جب کوئی بات نہ ہو تو یہ کہہ دیں گے جی یہ تصوف کو مانتے ہیں، تصوف گمراہی ہے۔ اچھا یہ بات نہ ہو تو کہہ دیں گے جی یہ ضعیف حدیث کو مانتے ہیں، ضعیف حدیثوں کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا جی کوئی یہ نہ سمجھے، اچھا جی یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ ان میں مشترک بات ہے سب میں۔ یہی مرزا احمد قادیانی سے چلی ہے بات، جب وہ اسمبلی میں ناکام ہوئے، اپنی بات نہیں سمجھا سکے پارلیمان کو، پارلیمنٹ میں اپنا دفاع نہیں کر سکے، تو اینڈ پہ انہوں نے یہی بات کی، یہ تو بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتا ہے، دیوبندی بریلویوں کو، اہل حدیث دونوں کو، دونوں اہل حدیثوں کو، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ اگر ہمیں کافر کہتے تو کیا ہوا؟ یعنی اگر ہمیں یہ تو نااہل کہہ دیں گے، ہمیں نہ سمجھ کہہ دیں گے، ہماری بات نہیں لیں گے تو ان کو تو کیا ویلیو، تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے۔ تو یعنی جب یہ اگر یا تو ہمیں مان لو، مراد اس کی یہ ہے قادیانی کی بھی، مودودی کی، اصلاحی کی، فراہی کی، انجینئر محمد علی مرزا کی، اور یہ غامدی، ڈاکٹر مسعود، جماعت المسلمین کے جو لوگ ہیں، کیپٹن عثمانی وغیرہ ہیں، ان کا یہی خیال ہے، ڈاکٹر افرت ہاشمی ہے، نگہت ہاشمی ہے، ان سب کا یہ خیال ہے۔ یہ تصوف کو گمراہی سمجھتے ہیں، صوفیاء اولیاء کو برا کہتے ہیں، اور جب کہیں بات نہیں ان کی بنتی تو یہ کیا کہیں گے جی یہ جو نا آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اگر ہمیں کہہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی لوگوں کو بہکانے کے لیے جو بھی دیکھیں، یہ لوگ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، ان کا ایک پوری تاریخ ہے، ہر ایک اپنے آپ کو شو کرتا ہے، قرآن حدیث اجماع صحابہ تابعین تبع تابعین اب تک کے تمام سلسلوں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تینوں کے علماء ہیں، دارالفتہ ہیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی کیا ہے کہ، اور وہ موجود ہے کتابوں میں جب پڑھیں۔ اب یہ چونکہ جب ہم مرزے کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک یہ کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، نہ مودودی ہوتا ہے، نہ ہی یہ فراہی ہوتا ہے، نہ ہی یہ اصلاحی صاحب ہوتے ہیں، نہ ہی یہ ڈاکٹر اسرار ہوتا ہے، نہ ہی یہ انجینئر محمد علی مرزا، نہ فرت ہاشمی، نہ نگہت ہاشمی ہوتی ہیں، نہ ہی کیپٹن عثمانی ہوتے ہیں، نہ ہی ڈاکٹر مسعود ہوتے ہیں، یہ جو جماعت المسلمین وغیرہ والے ہیں، یہ کوئی بھی ان میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ اور ہم نے اصول یہی بتایا تھا، اور یہ باتیں سب میں ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بھئی آپ قرآن حدیث سے، یعنی آپ کے مسالک کیا ہیں، آپ کیسے اجتہاد کرتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں، کیسے دین کی تشریح کرتے ہیں، پہلے ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیث میں مختلف فرمایا، کہیں آپ نے قرآن و سنت کا کہا، کہیں اولو الامر کا کہا، اولو الامر میں عادل حکمران اور فقہا مراد میں نے بتایا تھا، محدثین میں اس سے مراد ہیں اولیاء، صوفیاء بھی ہیں، مورخین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، اور اسی میں ہم نے بتایا تھا کہ کہیں خلفاء راشدین کی سنت کا پیروی کرو، کہیں صحابہ کرام کی کہا، کہیں اہل علم کی کہا، اور اسی طرح پھر جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تو وہاں بھی تصدیق ہوئی کہ پہلے انہوں نے کہا کتاب اللہ سے میں مسائل دیکھوں، پھر سنت رسول سے، پھر جو ہے اجتہاد کروں گا۔ تو اسی طرح اماموں کا ہے، چاروں امام یا محدثین، اس بات کو ماننا پڑتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کو ریپیٹ دوبارہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اس موضوع سے یہ متعلق ہے کہ ہم نے 7 چیزیں تقریباً گنوائی تھی۔ جب اجتہاد کریں گے نا، اجتہاد کریں گے، وہ حدیث میں ہوگا، فقہ میں ہوگا، مسائل میں ہوگا، تصوف میں ہوگا، تفسیر میں ہوگا، تاریخ میں ہوگا، کسی بھی جگہ ہم شرعی لحاظ سے جب ہم بحث کریں گے تو ہم نے 7 چیزیں گنوائی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ رائے قرآن و سنت میں موجود ہے تو اس پر صحابہ کرام اور تابعین، یعنی قرآن و حدیث میں بالکل صراحتاً آ گیا، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ویسے ہی ہے، یہ تمام مسالک میں موجود ہے۔ مطلب وہ اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ اپنے دعوے پہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک نہیں،
اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے. یہ تحقیق سے ہم نے بتایا تھا کوئی نہیں منع کرتا کہ اگر کسی کو کسی کی بال میں فال لگتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، تحقیق کا بالکل دروازہ کھلا ہے. تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا سب سے پہلی دیکھنی ہے قرآن و حدیث میں چیز کلیئر ہے. صحابہ کرام میں بھی ویسے ہی ہے، تابعین اب تک ویسے ہی، اس میں سیدھی صاف بات ہے، سبھی لیتے ہیں. دوسری بات وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں وہ اختلاف ہوا، لیکن صحابہ کرام میں دلائل کی بنیاد پر بڑی تفصیلی ایک طرف زیادہ تھے، وہ متعین ہو گیا، اور جو دوسری طرف کے تھے وہ نہیں متعین ہوا، وہ اسی طرح جو متعین ہوا وہی آگے چلتا رہا. تو پہلی صورت میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، دوسری صورت میں بھی اختلاف نہیں. تیسری صورت وہ ہے کہ صحابہ قرآن میں یا حدیث میں یا صحابہ میں وہ چیز مختلف رہی، اور دونوں طرف لوگ آتے رہے، دونوں طرف لوگ، حدیثیں بھی ہیں، قرآنی آیات کی طرف سے اشارات بھی ہیں، صحابہ بھی دونوں طرف ہیں، تابعین دونوں طرف ہیں، تبع تابعین دونوں طرف، اب تک وہ دونوں طرف ہی لوگ موجود ہیں. جیسے میں نے عرض کی طرح فائدہ ہے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں دونوں طرف بات ہے. قرآن سے کہیں کہیں اشارات جو یہ ثابت کرتے ہیں دونوں طرف کے پاس ہیں. صحابہ کرام بھی دونوں طرف والے ہیں، اور تابعین تبع تابعین اب تک جو ہے امام بھی مسالک بھی دونوں طرف پہ عمل ہوتا ہے. تینوں کی صورتیں. چوتھی صورت ہے کہ اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد جناب یہ ہوا کہ وہ متعین کسی حد تک ہوئی، کسی حد تک نہیں ہوئی. یعنی ہم نے پھر دیکھا کہ زیادہ جو متبحرین علماء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف ہیں لیکن وہ شاذ کے درجے میں کم ہیں، اور اسی طرح وہ چلتی آئی ہے. مطلب دونوں طرف ہیں صحابہ کرام، دونوں طرف تابعین ہیں، دونوں طرف تبع تابعین ہیں، لیکن ایک کو اتنا اہمیت نہیں ملی، ایک رائے کو، ایک موقف کو، ایک معنی کو، ایک مراد کو اتنی، لیکن دوسرے کو بڑی اہمیت ملی. تو وہ جمہور والی بات ہوتی ہے اس میں کہ جمہور اہل حق زیادہ ہیں اس طرف، تو اسی کو متعین کرنا پڑتا ہے. یہ اصول ہے، یہ ہر ایک کو تسلیم شدہ ہے، یہ نہیں کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے. چوتھی صورت یہ ہوگی. پانچویں صورت یہ ہم نے عرض کی تھی کہ ایک بات ہے، اس کے وجود تو نہیں تھا کہیں صحابہ میں یا تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ حالات کی وجہ سے مطلب کچھ جدت نہیں آئی تھی، جیسے آج کل موٹر سائیکل ہے یا الیکٹرانکس وغیرہ ہیں. اس طرح ہر زمانے کی کچھ ایجادات ہوتی ہیں جو پہلے زمانوں میں نہیں ہوتی. اب ان میں اجتہاد کرنا ہے، ان میں اجتہاد کریں گے تو یہی صورتیں ہوں گی، دیکھنا ہمیں پڑے گا. تو اس میں پھر ہم نے صورتیں کی تھی کہ اگر وہ صراحتاً موجود ہے تو ظاہر بات ہے اس میں اجتہاد کر کے کسی ایک طرف کا تعین ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اماموں میں اس طرف سے کوئی اشارات اس طرح کے نہیں ہیں، کسی طور پہ بھی اشارات نہیں ہیں. لیکن اب جدید مسئلہ آ گیا تو اب علماء جو ہیں اس کو دیکھ کر جس طرف ان کو زیادہ دلیل مضبوط لگتی ہے، زیادہ وہ نظائر کو ملاتے ہیں، حدیث قرآن کی روشنی کو دیکھتے ہیں، جہاں زیادہ پڑتی ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں. اب اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں، ہم نے حدیث کا شاذ کا ذکر کیا تھا کہ دو الفاظ ذکر ہوئے ہیں. ایک روایت کرنے والا بہت ہی سیکھا ہے، بہت ہی زیادہ سیکھا ہے، اور دوسرا جو ہے اتنا سیکھا نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے، اور آپس میں دونوں میں تضاد، الفاظ اگر ایک کو لیں گے دوسرے کو نہیں لے سکتے. اگر دونوں کو لے سکتے ہیں تو پھر دونوں کو ہم کوئی نہ کوئی مطلب دے کے تعویل کر کے لے لیں گے. اگر نہیں دے سکتے تو ہم زیادہ سیکھا والے کی بات کو لیں گے. اس میں ہم نے دو صورتیں کی تھی، ایک میں کہ وہ سیکھا ہے اور بہت زیادہ سیکھا، ایک میں کہ دوسرا سیکھا تو ہے لیکن جو مقابلے میں سیکھا ہے نا وہ سیکھا ہے ہی نہیں، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، من گھڑت ہے، مطلب کچھ بھی لیول پہ وہ سمجھ لیں اس کے لیول پہ نہیں آتا، مسترد ہونے کے لائق راوی ہے، تو پھر اس کو ہم نہیں لیں گے. اس طرح امام ہوتے ہیں کہ مجتہدین میں ہیں کہ وہ ایسے مجتہدین ہیں کہ جن کو ہر زمانے میں بہت زیادہ نکیر ہوئی، بہت زیادہ رد کیا گیا، اور ایک طرف مجتہد ہے بڑا پختہ قسم کے، مستند ہیں، متفق علیہ ہیں. اسماء الرجال میں دیکھ لیں، جرح تعدیل میں دیکھ لیں، حدیث کی الفاظ کی روایت میں دیکھ لیں، تاریخ میں دیکھ لیں، تفسیر میں دیکھ لیں.
کہ ایک طرف جو مفسر ہے وہ بڑے پائے کا ہے، یہ ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے ذکر کی یہ بات، اور دوسری طرف جو ہے بالکل ضعیف ہے، مسترد ہے، یا اس کے بارے میں جرح ہے بڑی سخت قسم کی، تو ہم ظاہر بات ہے اس طرف ہی لیں گے جس طرف وہ سیکھا ہے۔ سیکھا جب دونوں ہوں تو زیادہ سیکھا کو لیں گے، اگر تضاد نہیں ہے تو پھر درمیان میں تطبیق دے لیں گے، تعویل کر لیں گے کہ دونوں کی بات لے لی جائے، تاکہ یہ نہ ہو قرآن کی یا حدیث کی یا اجتہاد کی جو نا اس کی بلا دلیل جو ہے نا کسی کو نہیں ٹھکرانا چاہیے، کیونکہ یہ دین ہی ہے۔ ہم نے بتایا تھا شریف 6 ہو گئی صورتیں۔ 7ویں ہم نے صورت یہ بتائی تھی کہ اگر ایک مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بظاہر صراحتاً، نہ صحابہ کی زندگی میں آیا، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، نہ اماموں کی اس طرف، تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا، مطلب نیا مسئلہ آیا ہے، تو ادھر ہم اجتہاد کرتے ہیں۔ اجتہاد کرنے کے بعد تو ان تمام ساتوں کی ساتوں صورتوں میں ذہن میں رکھیں، ساتوں کی ساتوں صورتوں میں بندہ یہ نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو، مدرسے کی ڈگری میں نہیں، اہل ہو، وہ ان 7 اصول کو فالو کرے گا۔ یہ 7 اصول ہر لحاظ سے، عقلی، نقلی، شرعی، دینی، اسلامی، دنیاوی، ہر لحاظ سے مانے جاتے ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، جب ہم آتے ہیں نا دنیا میں، اکنامکس میں بحث کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ پہ کرتے ہیں، آئین بناتے ہیں، جو برٹش آئین کو لے لیں، دوسرے اسلامی سیکولرزم جس کی طرف دیکھ لیں، تو یہ 7 جو اصول ہم نے ذکر کی، 7 اصول جو ہیں یہ ہر جگہ لینے پڑتے ہیں۔ جب کوئی بھی اجتہاد کرتا ہے نا، ان 7 اصول کو لینا پڑتا ہے، اور یہی سب نے یقین دلایا، جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اس پر تھے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، محدثین بھی، فقہا بھی، مفسرین بھی، صلحاء بھی، اولیاء بھی، صوفیاء بھی، یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ، اس سارے مطلب اس اصول کے اصول مختلف ہی نہیں ہیں، بالکل اجماعی ہے، اتفاقی ہیں۔ اب کسی کو بھی یہ سب اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں، ہم اسی کو لیتے ہیں، لیکن یہ نہ مرزئی ان اصول کو لیں گے، اب ان کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں نا، نہ مودودی کی کتابوں سے اس کی تفصیلات اور تفسیرات سے، مسائل سے، احکامات سے ملیں گے 7 اصول، نہ ہی فراہی صاحب کی کتابوں سے ملیں گے، نہ ہی یہ امین اصلاحی صاحب، امین حسن اصلاحی صاحب کی، نہ غامدی، نہ مودودی، نہ کیپٹن صفدر، نہ ہی ڈاکٹر افراد ہاشمی، نہ نگہت ہاشمی، نہ ہی یہ کہیں کہ یہ جو ڈاکٹر مسعود ہے، کیپٹن صفدر اور کیپٹن عثمانی وغیرہ ہے، جماعت المسلمین، نہ انجینئر محمد علی مرزا، ان کو پتہ ہی نہیں اصول کا۔ یہ 7 اصول ہم نے عرض کیا تھا کہ اب یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اپنے آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور انہی کے تناظر میں انہی کو میزان معیار بنا کر آپس میں بحث مناظرے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ڈسکریج کرتا ہے، اس کی بات کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کی بات کو کمزور کہتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، تو وہ اسی نہیں اصول کی روشنی میں کرتا ہے۔ اماموں کا اجتہاد بھی انہی کی روشنی میں، اسماء الرجال کی تمام ابحاث اور تحقیقات اسی اصول کی روشنی میں، تاریخ کے مسترد ہونے، نہ مسترد ہونے کا معیار بھی یہی ہے، تصوف کے معیاری غیر معیاری ہونے کے اصول بھی یہی ہیں، تفسیر کے، اجتہادات کے، صحابہ میں، تابعین میں، ہر جگہ یہی ہیں کہ جہاں ان کو اجتہاد، آج بھی اگر اجتہاد کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ 7 اصول کو باور یقین کرائے کہ ہم اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جہاں ہلکا سا بھی شبہ خلاف ورزی کا تو وہاں ان پہ پھر تنقید ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس کو نہیں فالو کرتے، ان کو سرے سے مانتے نہیں تھے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم اس کو مانتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام مالک بن حنبل، اب اسی میں ان کی تحقیق مناظر ہوتے تھے، انہی اصول کے پیش نظر۔ یہی وجہ جب آپ فقہ کی کتابیں، تاریخ کی، تفسیر کی، اسماء الرجال کی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بحث ہوتی ہے۔ یہ ایک کہتا ہے جی میرے بالکل ہماری بات قرآن و حدیث صراحتاً موجود ہے،
دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری صراحت نہیں میری صراحت میں بات ہے زیادہ قرآن سے. اچھا دوسرا اختلاف کی صورت یہ ہوتی ہے اچھا جی تمہاری بات جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے میری بھی موجود ہے لیکن میری جو ہے زیادہ صریح ہے زیادہ واضح ہے تمہاری نہیں ہے. تمہارے نزدیک صحابہ تھے لیکن وہ اتنے بڑے درجے کے نہیں تھے تابعین بھی تھے تو اکا دکا تھا. ہماری زیادہ لوگ مضبوط تھے زیادہ قوی تھے زیادہ رواج تھے زیادہ مشہور و معروف تھی بات تمہاری نہیں. یہ بحث ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہوتی بات جی اچھا یہ تو بات ہے اس طرح کی اس میں قرآن سے بھی برابر کی تائید ہے صحابہ سے بھی برابر کی ہے حدیث میں بھی برابر تائید ملتی ہے اماموں میں برابر رہی ہے تو ہر ایک شو کرتا ہے اس میں جیسے روایتین ہے فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا آمین وغیرہ. تو اس میں یہی چیز دیکھتے ہیں بھائی یہ برابر ہے تو ترجیح ہم دے لیں وہ ترجیح دیں گے. ترجیح پھر جو اصول ہیں ترجیح کے بہت سارے اسی کے اندر رہیں گے وہ مسلمہ اصول ہیں تمام مفسرین فقہاء مجتہدین محدثین اسماء اور رجال کے عارفین ماہرین اور صوفیاء اولیاء کے درمیان وہ انہی کے بیچ میں رہیں گے. پھر اسی طرح اگر وہ اجتہاد کا مسئلہ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مجتہد جو ہے وہ بہت مضبوط ہے دوسری طرف مجتہد اتنا مضبوط نہیں وہ کہتے ہیں تمہارا اجتہاد اتنا مضبوط نہیں ہمارا اجتہاد مضبوط ہے تمہارا مجتہد اتنا نہیں مضبوط ہمارا مجتہد اتنا مضبوط ہے. تو یہ باقاعدہ دلیل تو مانی جاتی ہے. پھر اس طرح ہی یہ بات ہوتی ہے بھائی تمہارا تو مجتہد جس کو تم نے بات لی ہے جس کی فقہ لی ہے جس کی حدیث لی ہے جس کی روایت لی ہے جس کی جرح کو یا تعدیل کو تم مان رہے ہو جس تصوف کے تم اسرار و معارف بتا رہے ہو یا تفسیر بتا رہے ہو وہ تو اتنا مفسر ہی نہیں اچھا تھا اتنا تو محدثی کمزور تھا مسترد شدہ تھا وہ مورخ مسترد شدہ وہ صوفی تھا اس کو تو کوئی مانتا نہیں تھا. ایک دوسری طرف جو تو وقت ثقہ تھا معتبر تھا متفق علیہ تھا اس کو مانو تو وہی ہر ایک یہ شو کرتا ہے کہ میری طرف متفق علیہ ہے تمہاری طرف مسترد شدہ ہے یا تمہاری طرف ہے تو کمزور ہے. اور ساتویں صورت یہی ہم چھٹی ساتویں صورت ہم نے یہ بتائی تھی کہ دونوں طرف اختلافی ہیں لیکن ایک طرف جو ہے جمہوریت متعین ہو جاتی ہے کہ جمہور زیادہ ہیں وہ ہم نے بتا دی پہلے. ساتویں صورت یہ بتائی تھی کہ حدیث میں قرآن میں صحابہ میں وہ مسئلہ ہی نہیں تھا اس وقت حالات بھی اس طرح کے نہیں تھے نیا مسئلہ ہے تو اس میں پھر دیکھتے ہیں قرآن و حدیث سے انہی کی روشنی میں پہلو کی روشنی میں اس کو چیک کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں پھر اس کی روشنی میں اس کو متعین کرتے ہیں. یہ متفقہ اصول ہیں اسی کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور یقین دلانا ہے. اب یہ دوسرے لوگ جن کو ہم بتا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. اب یہ لوگ اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے آپ کو کافر ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں بدعتی کہتے ہیں تو ان اصول کے دائرے میں رہ کر کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں محدثین کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کو ٹھکرا کر کہیں گے بحث کریں گے حدیث کی. اسماء و رجال کی جب بحث کریں گے جو ان کے مسلمہ اصول ہیں ان کو مستند اصول کو توڑ کے بحث کریں گے. صوفیہ کی جب بحث کریں تصوف کی تو صوفیہ کے اصول توڑیں گے. تفسیر کی بات کریں تفسیر اب الفصاحت بلاغت کی بات کریں گے یا لغت کی بات کریں گے تو ان کے جو مسترد شدہ ان کو کوئی نہیں پیش کرتا. ہر ایک یہ کہتا ہے میں بالکل ان کے جو مستند ترین لغت اور بلاغت فصاحت کے اصول ہیں اس کی روشنی میں بات کروں. اسی طرح تفسیر اجتہاد کے جو مستند ترین مسلمہ اصول ہیں اس کی روشنی میں اس کو بات کرنے کی بندی ہوتی ہے. اب یہ لوگ ہیں نا یہ جن کے میں نام عرض کر رہا ہوں ان میں یہ چیزوں کو ادراک ہی نہیں تھا. کسی کتاب کو آپ ان کی پڑھ لیں ان کے لیکچر سن لیں ان کی تقاریر سن لیں ان کی بحث سن لیں ان کو پتہ ہی نہیں. اور جو ہمارے حضرات ہیں جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں ان کو ان کا نظریہ نہیں پتا نہ وہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. وہ ایسے جا کے ٹیبل ٹاک پہ یا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا پہ مجموعہ میں بیٹھ جاتے ہیں پھر ان سے رد نہیں ہوتا جواب صحیح طریقے سے الفاظ کا چناؤ نہیں کر پاتے. پھر لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کی بات بڑی وزنی ہے. ان کی بات کسی طور پہ وزنی ہو ہی نہیں سکتی. پہلے ان کی اہلیت ہے اہلیت کے لیے ہم نے بتا دیا تھا یہی ہے یا تو کسی مدرسے کسی ادارے انسٹیٹیوٹ علماء کی ڈگری ہو. اگر وہ نہیں ہے چلو وہ اس طرح سے بحث کریں کہ وہ اس فن کے ماہرین کی یا مستند مسلمہ اصول کی روشنی میں درست قرار پا جائے. ان میں بہت سارے علماء بھی ہیں مطلب مدرسوں کے فارغ میں حسن اصلاحی فراہی وغیرہ مدرسوں کے فارغ بھی ہیں لیکن اگر وہ سب کے لیے اصول یہی ہے اگر مدرسے کا فارغ ہو یا نہ ہو اس کے بعد ڈگری ہو نہیں ہو اہلیت ہونی چاہیے. اہلیت کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ وہ
اس فیلڈ کے، اس شعبے کے، اس علم کے، اس طبقے کے، یعنی حدیث کا علم ہے، اگر اسماء الرجال کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، تصوف کا علم ہے، تفسیر کا ہے، لغت کا ہے، قرات کا ہے، تجوید کا ہے، کوئی بھی شرعی اصول ہے، یہ ہر جگہ مسلمہ اصول ہوتے ہیں اس فن کے، ان کو وہ فالو کرے اور یہ لکھ کر بیان کر کے یہ بتائے کہ میں بالکل ان کو فالو کر رہا ہوں اور میری بات زیادہ وزنی ہے۔ یہ اس وقت بھی یہی تھا، امام بخاری کے زمانے میں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، صحابین کے صحابہ کرام کے زمانے میں، آج بھی یہی اصول ہے، یہ ان میں نہیں آتے۔ اب جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی بیخکنی کرتے ہیں، پھر یہ بحث کرتے ہیں یہ تو تصوف کو مانتے نہیں، وہ یہ ہے، وہ ہم آگے بتائیں گے تصوف کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے کچھ بتایا بھی ہے پہلے لیکن تفصیلاً ہم بتائیں گے یہ مسالک کیا ہیں، پھر جا کے وہی بات کریں گے، جی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں، تو ایک دوسرے کو جب یہ کہا انہوں نے برا تو یہ تو تینوں مسترد ہو گئے، ہماری مطلب بات لے لو بھائی، تمہاری بات دو باتوں پہ لی جائے گی، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، یا تو جس شعبے، طبقے، جس فن فیلڈ کی بات آپ کریں ان کے مسلمہ اصول کو کی روشنی، اگر آپ اہل ہیں تو اہلیت ثابت کر دو، اور اہلیت ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ فالو کرنے پڑیں گے، ان اصول کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس کی روشنی میں بحث کر رہے ہیں، ہماری تحقیقات، بیانات، ہماری رائے، ہمارے اجتہادات ان کی روشنی میں ہی ہیں، پھر تو بات ہوگی۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر بات یہ کہ آپ کی بات کہ ہر صورت میں مسترد ہوگی، ہم نے اس کی بہت ساری قرآنی اور حدیثی اجماعی دلائل جو ہیں پہلے دے چکے ہیں تفصیلاً۔ تو ہم آج یہ عرض کر رہے ہیں کہ ان تمام میں یہ مشترک بات ہے کہ جب یہ ان سے بات نہیں بنتی کوئی تو یہ کہنا شروع کر دیں گے جی یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر، گستاخ اور منافق، مشرک، بدعتی کہتے ہیں، تو یہ ہمیں کہہ لیں تو کیا ہوا؟ مطلب کہنے کا ان کا اصل دوسرے لفظوں میں یہی ہے، مطلب کہ ہم جو بھی بے لگام لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں، اور نااہل ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مطلب یہ بیان کیوں کرتے ہیں، دیکھو حدیث قرآن ہم نے بتایا تھا، اسلام دین کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی علم کسی کی اجارہ داری، کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہوتا، کسی کی ذاتی پرسنل جائیداد نہیں کی طرح نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کا اوپن قدرتی گفٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا کرے۔ تو اس کے اصول ہیں کہ اگر آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، اس کے اصول ہیں، وہ میں نے 7 اصول بتائے، پہلے بھی بڑی تفصیل سے بتائے تھے، دوبارہ میں نے سرسری طور پر ذکر کیا، دوسرے ہمارے بیان میں اس کی مکمل بحث ہے، اس پر اعتراضات کے جوابات ہیں، اور ان 7 اصول کی مثالیں بھی موجود ہیں، اس کو مطلب پڑھیں، سنیں، پھر آپ کو اس بات کا اور اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہم اب یہ جو جتنے فرقے ہیں یا جتنے مسالک تھے، مذاہب ہیں، تو وہ اس چیز کو یقینی طور پہ مانتے ہیں، ماننے کے بعد اب یہ تحقیق اب آپ ہم سب کے ذمہ ہے، جو ظاہر بات بریلوی وہ سوچتا ہے میں ہم 7 اصول کو ہم زیادہ اس کو مانتے ہیں، ہمارے مسلک مسائل زیادہ اس کے قریب ہیں 7 اصول کے، جو دوسرے ہیں بریلوی وہ کہتے ہیں ہمارے مسائل زیادہ قریب ہیں، ہمارے قائدین اصول کی زیادہ قریب ہیں، ہماری تفسیر، ہمارے اجتہادات، ہمارے تصوفی مسائل زیادہ قریب ہیں، جو دیوبندی وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، بہلوی جو کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ اب اس میں بات نہیں ہم نے کی کہ کسی امام کو مانتا ہو نہیں مانتا، ہم نے نکال دی وہ بات، اماموں کی تقلید کرتا ہو نہیں کرتا ہم نے نہیں لی، کسی مسلک کو، کسی فرقے کو فالو کرتا ہو نہیں کرتا ہو، بریلوی دیوبندی علی سے ہو نہ ہو، حنفی شافعی مالکی حنبلی ہو نہ ہو، یہ ہم نے ذکر نہیں کیا اصول، ابھی بنیادی اصول ہم نے ذکر کیے 7 ہیں، ان 7 کو صحابہ نے بھی یقینی کرایا، اور وہ صدیق پہ بھی لازم تھا، حضرت عمر عثمان پہ بھی لازم تھا، چھوٹے درجے کے صحابہ پہ بھی لازم تھا، تابعین پہ بھی لازم تھا، اماموں پہ بھی لازم تھا، محدثین، فقہا، مفسرین، مورخین پہ بھی لازم تھا، اور آج جو یہ 4-3 فرقے بنے ہوئے ان پہ بھی یہ لازم ہے، یہ بھی اپنے آپ پہ لازم کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس طرح کی ترتیب کو ہم لیتے ہیں۔ تو یہ 7 اصول پہ اصل یہ فٹ نہیں آتے، یہ جن کے میں نے نام بعد میں لیے ہیں، مودودی ہو، مرزا قادیانی ہو، غامدی ہو، امین حسن اصلاحی ہو، فرید الدین فراہی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، ڈاکٹر نگہت ہاشمی ہو، فروت ہاشمی ہو، ڈاکٹر مسعود ہو، یا یہ جو ہے
کیپٹن صفدر عثمانی صاحب ہوں، یا یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا ہوں، یا ان جیسے اور بے شمار مفتی صاحب جو ہیں، حالانکہ وہ مدرسے کا فارغ تھا، اور اس طرح کے سینکڑوں ہیں سر پھرے، تو ان کو آپ دیکھیں سمجھیں تو وہ ان اصول کو نہیں مانیں گے. اب وہ پیش کیا کریں گے، اندر سے ایک بات پیش کر دیں گے، آگے نہیں. یہ غامدی کا جیسے طریقہ ہے. اب یہ وجود اللہ البالغہ سے پیش کرے گا جی نبی علیہ السلام کی جو شاہ اللہ صاحب دہلوی کے نزدیک دو طریقے ہیں. ایک تو بطور دین ہے نبی علیہ السلام کے احکامات، مسائل، احادیث، دین، علم دین، تبلیغ، بطور تبلیغ ایک جو ہے. اس کے علاوہ ہے پھر اس کے علاوہ کی بہت ساری صورتوں انہوں نے ذکر کی ہیں. اب یہ اصول ذکر کیا ہے ایک بات شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ، دیباچے میں، مقدمے میں. اور آپ کو پتا ہے ساری دنیا کو جو بندہ مقدمہ کسی کتاب کا ذکر کرتا ہے یا کسی چیپٹر سے پہلے کوئی تمہید مانتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری باقی جتنے مسائل تحقیقات آئیں گی اس کی روشنی میں ہوں گی. اب یہ تو لے لی بات ایک صفحے کی کہ بھائی وہ ساری حدیث کا جو ماخذ ہے وہ تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، دنیا ہوتا ہے، اور محاورات ہوتے ہیں، اور ماحول اور کلچر ہوتا ہے، کوئی بات چیزیں اتفاقی ہوتی ہیں. حالانکہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، صحابہ کرام، تبع تابعین، تمام فرقے ان باتوں کو بالکل مانتے ہیں، ان اصول کو مانتے ہیں، لیکن ان اصول کے تحت آنے والی تمام جزیات کو بھی مانتے ہیں. وہ جزیات نہیں بیان کریں گے. اب حجت البالغہ میں آپ نے فرمایا کہ دین اور دین کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے دو حصے ہیں. ایک بطور تبلیغ، بطور دین، بطور رسالت کے فرائض کے طور پہ آپ نے بتایا. کچھ جو ہے کچھ تجرباتی باتیں، کچھ اتفاقی ہیں، کچھ طبی باتیں ہیں، کچھ کلچرل ہیں، کچھ جو ہے عمومی ہیں، کچھ ضرب الامثال کے طور پہ ہیں. اس مقدمے کو باندھنے کے بعد پوری آگے کئی سو صفحوں کی مسائل پر محیط، تحقیقات پر محیط، جزیات پر محیط پوری ابحاث ہیں، ان کو کسی کو نہیں مانتے. جب شاہ اللہ محدث دہلوی رحم اللہ حجت البالغہ کا مقدمہ باندھ رہے ہیں، شروع کا باندھا، پھر آدھا حصہ کیا، پھر آگے چیپٹر دوسرا شروع کیا تو اس سے پہلے ایک تمہید لائے. تمہید بھی ہوتی، کسی آئین کی تمہید ہو، کسی کتاب کی تمہید ہو، فزکس، کیمسٹری، بایو کی تمہید ہو، میتھ کی تمہید ہو، اس میں یہ بتایا جاتا ہے ہمارا کرائیٹیریا یہ، ہم اس کے اندر رہ کے بحثیں کریں گے. اب جن بحثوں کو انہوں نے آگے ذکر کیا، اس کے تحت مسائل کو ذکر کیا، اس کو نہیں مانتے غامدی اور اسرائی مدودی وغیرہ جتنے یہ لوگ ہیں. اسی طرح موافقات کو ذکر کریں، موافقات کتنی 4-5 جلدوں میں کتاب ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے. اس کا ایک اصول پیش کر دیا کہ دین کے دو کچھ اصول ہیں قطعی ہیں جن کا ماخذ مرجع، کچھ کے جو ہے وہ غیر قطعی ہیں، اخبار احاد بھی اس میں آ جاتی ہیں. یہ اصول ذکر کیا. اب یہ اصول ذکر کرنے کے بعد آگے اس پہ سینکڑوں اصول آگے نکلیں گے جزیات میں. پوری 4 جلدیں اور ہزاروں مسائل ہیں اس میں، جزیات ہیں، فروعات ہیں، مثالیں ہیں، نظائر ہیں. ان میں سے کسی کو نہ ذکر کرتے نہ مانتے. کیوں؟ ان کو پتہ ہم پکڑے جائیں، ہم نے تو جھوٹ بولا، ہم نے تو کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھو، نماز قریب نہ جاؤ. کیوں؟ آگے اس کی جزیات ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا تھا ایک صحابہ کرام نے جنگ کے دوران کسی کو زخم ہوا اور غسل ٹوٹ گیا، انہوں نے فتویٰ دے دیا بھائی قرآن میں آتا ہے ان کو تم جنوب فطار، جو تم غسل ٹوٹے تو بس غسل کرنا ہے. وہ صحابی فوت ہو گئے. نبی پاک کے سامنے ذکر میں پاک نے فرمایا قاتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے جنہوں نے فتویٰ دیا یہ غلط، اور اللہ ان کو قتل کرے فتویٰ دینے، غلط فتویٰ دینے والوں کو. اب یہ اس طرح ہی کرتے ہیں. ابن عبد البر کا اصول پیش کیا، علامہ شاطبی کا موافقات سے پیش کیا، اور شاہ دہلوی رحمہ اللہ کا پیش کیا حجت اللہ البالغہ سے. اب پیش کرنے کے بعد بھائی اس کی تطبیق بھی تو کرو. اور وہ اصول ایسے ہیں، وہ نئے اصول نہیں ہیں. اب ان کو کہیں لکھے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کہا جی بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی شاندار تحقیق ہے. یہ تمام محدثین نے تمام احادیث کا ذخیرہ ان اصول کی روشنی میں، جو ہم نے 7 اصول بتائے وہ، اور جو حجت اللہ البالغہ میں ذکر ہوئے وہ. موافقات میں جو اصول ذکر ہو اس کی روشنی میں ہی ہے، اور جو علامہ ابن عبد البر نے ذکر کیا ان کی روشنی میں پوری ذخیرہ حدیث، اجتہادی مجموعہ، مسائل فقہیہ کا مجموعہ، تاریخ کا مجموعہ، کیونکہ وہ اصول ایک جگہ نہیں فٹ ہوتے. وہ ساری تفاسیر کے معنی مراد میں، لغت میں، اشتقاق میں، فصاحت بلاغت میں، تصوف کے مسائل میں، کیونکہ احادیث تمام سے منسلک ہیں، متعلق ہیں.
کیا نا حدیث ہے کہ قرآن آئے گی، مسائل آئیں گے، اجتہاد آئے گا، تو یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ باقاعدہ بتایا گیا مشراح نے، بھائی جی یہ حدیث جو ہے یہ تجربے سے متعلق ہے، اتفاقی ہے، یہ کلچرل ہے، یہ بطور ضرب الامثال کے طور پہ، یہ فقہی حدیث ہے، نہیں ہے، مکمل ذکر ہے۔ اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں، لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں جو فقہ سے متعلق حدیثیں ہیں نا، بہت بہت زیادہ تحقیق کریں، بہت سوچ و بچار کریں، بہت محنت کریں، بہت جو اختلافی تمام باتیں لینا، تقریباً 1500 حدیثیں ہیں صرف جو مسائل سے متعلق ہیں، وہ سیاستہ میں آ جاتی ہیں، اور امام ابو رحمہ اللہ کتابوں میں آ جاتی ہیں، موطا میں آ جاتی ہیں، مسند احمد وغیرہ میں آ جاتی ہیں صرف۔ اور جب بہت زیادہ اس کو، اور اسی طرح قرآن آیات دیکھ لیں، 6666 آیتیں ہیں، اور مسائل سے متعلق جو آیات ہیں، فقہی مسائل سے، اس میں عقیدے کے مسائل بھی ہیں، تصوف کے مسائل بھی ہیں، فقہی، معاشرت، معاملات، سیاسیات، تو یہ تمام قسم کے جو اصول ہیں، عقائد ہوں، نظریات ہوں، یعنی ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرات ہوں، حدود و قصاص وغیرہ ہوں، ان سے متعلق جو آیات ہیں 50 بھی آیات نہیں ہیں۔ اور بڑی کوئی چھلانگ مارے، بہت زیادہ سر تحقیق کی تو وہ کسی نے 150 بتائی، کسی نے 20، کسی نے 50، کسی نے 150، اس سے زیادہ 6666 آیات ہیں۔ باقی کیا ہے وہ نہیں، دوسری تفصیلات میں ہے، اور یہ آج متعین نہیں ہوا، یہ متعین 1400 سال میں ہو گیا ہے، صحابہ کرام سے متعین ہوا، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ اب یہ ان اصول کو صرف اس لیے پیش کرتے ہیں پوری شریعت کو داغدار کرنے کے لیے، بٹا لگانے کے لیے۔ انہی اصول کی روشنی میں اجتہادات ہوئے، انہی اصول کی روشنی میں حدیثیں بنی، انہی حدیث کی روشنی میں حدیثیں جمع ہوئی، انہی اصول کی جو میں نے 7 اصول بتائے وہ، اور شاہ علامہ دہلوی، علامہ شاطبی اور ابن عبد البر نے ذکر کیا، جو غامدی اکثر اپنی ذکر کرتے ہیں، انہوں نے برہان، میزان وغیرہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اپنے لیکچر اور اس میں کلاسیں جو پڑھاتے ہیں اس میں وہ اس طرح ہی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ بھائی ان اصول کے بعد کوئی جزیات نہیں انہوں نے ذکر کی، مثالیں نہیں دی، کوئی فقہی مسائل نہیں ذکر کیے، وہ کیا ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں بتلاتے ہیں؟ اور اگر جب وہ جو اصول بنانے والے ہیں، علامہ شاطبی، علامہ عبد البر اور شاہ علامہ دہلوی اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ کے ذکر کرتے ہیں بحثیں، انہوں نے اصول بتائے، اصول کے بعد انہوں نے مسائل بتائے اس کے تحت کہ یہ اصول ہے، اس کے تحت اتنے ہزار مسائل یہی آتے ہیں۔ شاہ علامہ دہلوی رحمہ اللہ کی کتابیں سینکڑوں ہیں، جس میں مصوع ہے، مصفہ ہے، یہ حدیث سے متعلق موطا کی شرح ہے، حجت البالغہ، تفہیمات الہیہ، اور بھی ہیں کئی کتابیں، فتاوی ہیں، تفاسیر ہیں۔ اب وہ انہی اصول کی روشنی میں ساری، بھائی یہ اصول تمہیں مانا گیا ہے، تم نے تسلیم کر لیا، وہ جزیات، جو مسائل، جو اجتہادات، جو اتنے بڑے درجے کے تم کہہ رہے ہو علماء ہیں تمہارے نزدیک بھی، ان کے اصول کو مان رہے ہو، لیکن وہ جو جزیات کو ان پہ فٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ اب یا تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اصول نہیں مانتے، اصل میں صرف یہ اپنے مطلب کا اٹھایا انہوں نے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے۔ اب وہ علماء حضرات، جو مفتی حضرات ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جا کے میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے مقابلے میں، ان کی مطلب نہیں سمجھتے، وہاں جب جا کے وہ سنتے ہیں وہ یہ بات ہے، یہ تو جلد بالغہ کا، وہ گھبرا سے جاتے ہیں، جی یہ تو بات ہمارے گھر کی کر دی۔ اس طرح شاطبی کا نام سنا یا ابن عبد البر کا نام سنا، وہ یہ تو حوالہ دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو یہ لوگ ہیں مدارس سے فارغ ان پڑھ قسم کے لوگ، یہ جا کے مودودی اور غامدی، اصلاحی وغیرہ کے پیچھے لگتے ہیں، اور ان کی باتوں پہ یہ لبائی کہنے کچھ، اصل میں ان کی بنیاد نہیں بنی ہوتی، یہ مدرسوں میں بھی نہیں پڑھتے، نہ ان کا ذہن ہوتا ہے، اور دیکھ لیں ان سے 4 منٹ بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، صرف یہ خلف شار اور اختلاف اور انتشار اور صرف فتنہ پروری ہے، اور کچھ نہیں ان میں۔ جتنے اصول ذکر کرتے ہیں یہ، ان اصول کے مطابق ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں، جزیات ہیں، فقہی ابحاث ہیں، تحقیقات ہیں۔ جب یہ اصول مانتے ہیں، بھائی تحقیقات کو کیوں نہیں مانتے جو ان اصول کے مطابق شاہ اللہ نے ذکر کی ہیں، تصوف میں، فقہ میں، عقائد میں، تفاسیر میں، لغت میں، تاریخ میں، وہ کیوں نہیں مانتے؟ یا تو اب بتاؤ جی وہ اس طرح غلط کیا انہوں نے، آگے یہ اصول تو ذکر کیا، اب یہ اصول وہاں کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ اصول وہاں منطبق اور
وہاں فٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتے، یہ وہاں کل ہی کھل جائے گی، دھوکہ ان کا جھوٹ فراڈ پکڑا جائے گا۔ اصول کو علامہ شاطبی نے ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد ہزاروں مسائل لکھے ہیں اس کے مطابق۔ اب ان کو بھائی یہ غامدی کو ثابت کرنا چاہیے نا بھائی اصول تو ٹھیک ہے، آگے جو جزیات ہیں وہ نہیں میں مانتا، جزیات کیسے ہیں وہ ایسے ایسے میں نہیں مانتا کہ ان کی دلیل قرآن سے یوں غلط ہے، حدیث سے غلط ہے، اجماع سے غلط ہے، اجتہاد سے غلط ہے، اماموں سے غلط ہے، حدیث کے فلسفے میں غلط ہے، تاریخ کے فلسفے میں غلط ہے، تصوف کے فلسفے میں غلط ہے، تفسیر اور لغت کی طرح اس طرح غلط ہے، یا قرآت میں اس طرح غلط ہے۔ تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ اصول ذکر کرتا ہے، اصول کو جب تسلیم کر لیا تو اس کی تمام تحت میں آنے والی جزیات کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کی وجہ بتاتا ہے کہ بالکل میں نے یہ جو ذکر کیا تھا، ورنہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب اصول یہ مان رہا ہے فلاں محدث، فلاں فقی، فلاں مجتہد، فلاں امام، فلاں عالم ماہر کا، فلاں مورخ کا، فلاں اسماء الرجال کے عالم عارف کا، تو یہ اس کی جزیات کو بھی فالو کرتا ہے۔ یہی مطلب مانا جاتا ہے۔ ہم بریلوی اپنے آپ کہتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا ہیں، جب ہم کہتے ہیں بریلوی ہیں تو بریلوی کا مطلب تمام جو بریلوی عقائد ہیں، ان کے اصول ہیں، ان کے مسائل ہیں، تصوف میں، تاریخ میں، جہاں بھی کہیں ہیں، ان تمام کو ہم فالو کرتے ہیں۔ جہاں ہم اختلاف کرتے ہیں تو وہاں ہم بڑی وزنی دلیل، قوی دلیل اور مضبوط قسم کے وجوہات ذکر کرتے ہیں۔ جہاں ہم کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں، تو ہم مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اہل حدیث کے مسالک ہیں، مسائل ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، افکار ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں دیوبندی تو اس کا مطلب ہم فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں تب بھی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی اصول کے، کسی کتاب کے اصول کو بنیادی طور پہ تسلیم کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، ہماری بات کوئی آج کی نہیں، ہم نے اپنے پاس سے نکالے، بلکہ فلاں امام نے ذکر کی، فلاں محدث مورخ نے ذکر کی، فلاں مفسر نے ذکر کی ہے، تو پھر ہم مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ نتیجہ فائنل ہوتا ہے کہ اب اس کے تحت جتنی جزیات مسائل فلاں نے نکالی ہیں، فلاں کے نزدیک ہیں یا فلاں کتاب میں ہیں، وہ بھی اس کو مانتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی میں مانتا ہوں۔ اب وہ ان کو تو وہ مانتا نہیں، نہ جانتا ہے، نہ وہ بتلانا چاہتا ہے، عوام کو صرف یہ گمراہ کر دے گا جی شاہ ولی اللہ مدلی نے یہ ذکر کیا ہے، امام شاطبی نے یہ ذکر کیا ہے، ابن عبد البر نے یہ ذکر کیا۔ بھائی اس کے مطابق انہوں نے ہزاروں مسائل، احادیث، قرآنی آیات لکھی ہیں، وہ تم کیوں نہیں مانتے؟ اور جب نہیں مانتے اس کی وجوہات بتاؤ عوام میں، وہیں سے پتہ چل جائے گا بندہ دیانتدار بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو پتا بھائی شاہ ولی اللہ مدلی رحمہ اللہ اتنی تفصیل کے ساتھ ایک مسائل کو ذکر کرنے، دلائل کے ساتھ، ہر جگہ تفصیل کو جب یہ اپنی ذکر کرے گا، دلائل کو دے ذکر اپنے کرے گا، ان کو کرے گا، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی بھائی اس کے بعد تو نہ تفصیل ہے، اور اس نے جو اصول پیش کیا تھا صرف دھوکہ اور فراڈ کرنے کے لیے کیا تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا تھا، پھسلانے بہکانے کے لیے کیا تھا۔ اب یہ مسئلے انہوں نے ہزار مسئلے نکلے، انہوں نے کوئی قرآن کی، حدیث کی، اجتہاد کی، اجماع کی، اماموں کی، صحابہ کی، محدثین کا ذکر کیا ہوگا۔ اب اس کو غامدی کو، مدودی کو، اصلاحی کو، نگت ہاشمی، فرات ہاشمی وغیرہ کو ان اصول کے بعد اس کو توڑنا پڑے گا۔ تو ظاہر بات ہے اگر شاہ ولی اللہ مفدل میں اس کے تحت کوئی آیت ذکر کی ہے تو بتانا پڑے گا بھائی جی یہ آیت میرے پاس، یہ والی آیت ایسے مضبوط ہے۔ میں اس لیے شاہ ولی اللہ مفدل کے اس بحث، اس تحقیق، اس مسئلے کو، اس رائے کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کوئی حدیث ذکر کی ہوگی تو اس کو بھی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کسی امام، کسی صحابی، کسی محدث، کسی مورخ، مفسر، کسی اہل لغت کا دلیل دی ہوگی، وہ اس کو پھر توڑنی پڑے گی بھائی، اس کو دلیل کو کمزور ثابت کرنا پڑے گا اور اپنی دلیل دینی پڑے گی، اور یہ نہیں دے سکتے نا ان کے پاس ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی مسئلے کو ذکر کریں گے وہ پھر اجتہاد بتائیں گے، جی میرا جو ماخذ ہے تجربے کی بنیاد پہ میں نے اسے کہا ہے، اس کو میں نے طبی ہونے کی وجہ سے مسترد کر رہا ہوں، یا یہ عام محاورہ تھا، یہ کلچرل بات تھی، یہ اتفاقی بات تھی، یہ بطور تبلیغ اور بطور رسالت، بطور دین اور اسلام کے نہیں تھی، بطور سنت متواترہ وغیرہ کے نہیں تھی۔ وہ آگے ذکر کرتے ہیں نا، جب شاہ ولی اللہ مدلوی کی لفظ بلفظ، مسئلہ بمسئلہ، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ یہ ذکر کریں تو ان کا اخلاقی اور دیانتی، امانتی ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب یہ اصول شاطبی سے ذکر کریں، شاطبی نے اس اصول کے نیچے 100 یا 1000 مسئلے ذکر کیے ہیں، یا 100 آیات یا 1000 آیات یا 1000 حدیثیں یا 10 حدیثیں، ایک حدیث ذکر کی ہے، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ شاطبی نے اصول یہ ذکر کیا تھا اور یہ میں نے نقل کیا، میں اس کو مانتا ہوں۔ لیکن شاطبی نے اس کی جزی میں، فرع میں، اس کی تعریف مثال میں، اس کے نظائر میں سے
یہ جو مسئلہ تحقیق بحث ذکر کی نا، یہ درست نہیں ہے، اور شاطبی کی یہ دلیل ہے اور میری دلیل یہ ہے، تو وہیں سے عوام کو پتہ چل جائے گا جھوٹا ہے، یہ کذاب دجال ہے۔ اسی طرح جب یہ ذکر کرے گا جناب، یہ ابن عبد البر کی میں نے بات تو ذکر کی، اس کے تحت یہ حدیث ذکر آتی ہے، یہ مسئلہ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ ذکر کی ہے، میری نزدیک یہ ہے، اور انہوں نے یہ قرآن کی آیت ذکر کی، اس کا مطلب انہوں نے یہ ذکر کیا، میری نزدیک یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ معنی ذکر کرتے ہیں علامہ شاطبی، ابن عبد البر یا شاہ علم دہلوی، وہ ذکر کریں گے بھائی یہ جو معنی میں آپ تفسیر ذکر کر رہا ہوں قرآن سے، یہ فلاں 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 صحابی نے کی، فلاں فلاں مفسر نے کی، فلاں فلاں مجتہد محدث نے اس کو مانا ہے۔ اب ان کو اور اس کو ذکر کرنے کے بعد جب یہ خود اپنے آپ کو میں اس کو نہیں مانتا، ہر بندہ سمجھ لے گا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کو نہیں ذکر کرتے، اور جب یہ ذکر کریں گے بھائی ان کے پاس تو یہ امام کی بات یہ تھی، اور میں ان کو اس لیے نہیں مانتا، میرے پاس حدیث سے دلیل ہے، قرآن سے دلیل ہے، میرے ساتھ صحابہ کرام کی یہ جماعت، مفسرین کی یہ جماعت ہے، اماموں کی یہ جماعت ہے، مجتہدین محدثین کی یہ جماعت ہے، میری بات کس طرح زیادہ تائید ہوگی؟ جب یہ تقابل کریں گے، تجزیہ کریں گے، طرفین کی، فریقین کی بات کو پیش کریں گے، ان کے دلائل کو پیش کریں گے، عوام کے سامنے پیش کریں، ہم نہیں کہتے ہمارے سامنے پیش کرو، جن کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، جن کو بےکار گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اصول پیش کر کے، تو خود وہ سمجھ لیں گے، چھوٹی سمجھ کا بندہ بھی سمجھ لے گا، لیکن وہ ان پڑھ قسم کے علماء ان کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ بہک جاتے ہیں اور اتنے خود ہی شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ ہمارے عوام مسلمانوں کا بھی اور یہ علماء کا بھی۔ بھائی پڑھو، سمجھو تو صحیح، اس سے بات تو کرو، بات یہ کرنے، اور جو ہم نے دیکھا وہ جو درس ہو رہے ہوتے ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، اس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا علم اور معیار اور اہلیت پتہ چل جاتی ہے کس طرح کے وہ لوگ ہیں، جن کو اتنا نہیں پتا جو ہم بتا رہے ہیں۔ طریقہ یہی ہوتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے فقہ شافعی مالکی حنبلی اس لیے ترقی کی، محدثین نے اس لیے ترقی کی، مفسرین، فقہا، مجتہدین، مورخین نے اس لیے ترقی کی ہے کہ وہ جب اختلافی مسائل میں، اختلافی ابحاث اور تحقیقات میں کسی کی رائے پیش کرتے ہیں تو ساتھ وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے تحت یہ آیت آتی ہے، اور میں جو رائے پیش کروں اس کے تحت یہ آیت آتی ہے، یہ جو پیش کریں اس کے ساتھ یہ حدیثیں آتی ہیں، ہمارے ساتھ یہ حدیثیں آتی ہیں، یہ جو پیش کریں ان کے ساتھ یہ صحابہ کرام کا عمل، اجتہاد، مفسرین، محدثین، فقہا، صوفیاء کی اقوال اور رائے آتی ہے، میرے ساتھ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، فقہا، صوفیاء ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح اس پہ تعامل رہا، اس پہ مسلسل عمل رہا یا نہیں رہا، اس کو بطور دین لیا گیا یا بطور دنیا لیا گیا، یہ باقاعدہ ذکر ہوتا ہے، ہر مسئلے میں اس طرح ذکر ہوتا ہے، بس کسی کے ساتھ کچھ دلیلیں کم ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو تجزیہ، تبصرہ غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے، تحقیقی ہونا چاہیے، اہلیت پر مبنی ہونا چاہیے، دیانت اور امانت پر مبنی ہونا چاہیے، بالکل صداقت اور دیانت پر مبنی ہونا چاہیے، تو اس کے بعد خود ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر یہ داؤں پیچ کھیلنے کی کوشش کریں یا دھوکہ دینے کی کوشش کریں یا فراڈ کرنے کی کوشش کریں تو عوام فوراً سمجھ جائے، لیکن اس طرح سے کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عوام تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بہک جاتے ہیں۔ جب یہ کوئی مسئلہ اصول ذکر کریں تو اس کے تحت، اسی کے تحت امام بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے مسائل ذکر کی، تمام صوفیاء اسی اصول کے گرد گھوم رہے ہیں، تمام مفسرین، لغت، فصاحت، بلاغت، بلکہ دنیا کے ہر شعبے، ہر علم، ہر نالج اور ہر طبقہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب یہ چونکہ نہیں گھومنا چاہتے، یہ ان کو فالو نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اور ان کو پتا اگر ہم نے منصفانہ غیر جانبدارانہ تجزیہ عوام کے سامنے پیش کر دیا، طرفین کے دلائل پیش کر دیا، صرف ایک دو بات ذکر کریں گے جو ان کے مطلب کی ہوگی، جن کا ان کو پتلا ہوگا کہ ہم اس سے بہت مضبوط دلیلیں دیں، جیسے داڑھی کا مسئلہ میں۔ اب داڑھی کا مسئلہ صرف ایک صحابہ سے نہیں ہے، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ہاں اس طرح ہی ہے، جیسے نماز ہے، جیسے نماز سے پہلے اذان ہے، اسی طرح داڑھی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح اتنی بڑی دلیلیں اذان کی نہیں ہیں جتنی داڑھی کی ہیں، وعیدیں ہیں باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، بہت ڈانٹ ہے نہ رکھنے والوں کے لیے، بہت آپ نے ناپسندیدگی ظاہر کی۔ اب دین نہ ہوتے آپ ناپسندیدگی کیوں ظاہر کرتے رہے؟ بہت دلیلیں نہیں ذکر کریں گے سب کی، اگر یہ ذکر کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا حکم یہ کتاب میں ہے، یعنی 20 یا 40 حدیثیں ہیں، متواتر حدیثیں داڑھی رکھنے کی، حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے نماز پڑھو حکم ہے، زکوٰۃ دو، اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔
اب وہ جو ساری حدیثیں ہیں وہ نہیں ذکر کرتے، یہ نہ کبھی ذکر کرے گا کہ بھئی داڑھی رکھنے کے یہ حدیثیں ہیں، یہ کتابوں میں ہیں، یہ محدثین کے ہیں، ان کے ہاں یہ حکم ہے، سند کا حکم یہ ہے، راویوں کا حکم یہ ہے، اس کے اندر سے جو نکلا فقہی مسئلہ، یہ صحابہ کرام نے اس سے یہ سمجھا، تابعین نے یہ سمجھا، تبع تابعین نے یہ سمجھا، محدثین نے یہ سمجھا، فقہا نے یہ سمجھا، مورخین اور مفسرین نے یہ سمجھا، اور جو میں کہتا ہوں یہ کس نے سمجھا؟ داڑھی نہیں رکھو یہ مذہبی بات نہیں ہے، یہ دینی بات نہیں ہے، اسلامی بات نہیں ہے، یہ شاہ اللہ محدثی سے ثابت کرتے، علامہ شاطبی سے ثابت کرتے، ابن عبد البر سے ثابت کرتے، یہ جو ٹوپی نہیں پہننے کا مسئلہ، اس طرح جو ہے وہ لباس کا مسئلہ ہے، اور جو سنت عادیہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری چیزیں، سینکڑوں چیزوں کا انکار جو کرتے ہیں، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ غیر جانبدارانہ تبصرہ، منصفانہ تبصرہ، بالکل تحقیقی جائزہ موازنہ کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو داڑھی رکھنے کی، اس طرح لباس کی، شرعی لباس کی، پردے کی، حجاب کی آیاتیں پیش کریں، ان آیات کے ذیل میں صحابہ کرام نے جو ان آیات کی تشریح کی، اجتہادات کیے، فقہی مسائل نکالے، ان کو ذکر کریں، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہا نے جہاں جہاں وہ ذکر کیے، پھر جو یہ کہتا ہے اس میں قرآن کی آیت ذکر کرے، جی بھائی قرآن کی آیت یہ ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے یہ کی، تابعین نے، تبع تابعین نے، مجتہدین نے، محدثین نے کی، پھر یہ جو میں کہتا ہوں اس میں حدیث یہ ہے، اس حدیث کے بارے میں صحابہ یہ کہتے تھے، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، فقہا، مورخین یہ کہتے ہیں، کبھی نہیں ذکر کریں گے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کو کہ بھائی اتنی جب میں باتیں تفصیل سے میں نے ذکر کری دی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی حدیث کو ایسے نہیں لیا گیا، بہت تفصیل کے ساتھ لیا، بڑی چھان بھٹک کر، بہت تحقیق، جانچ پڑتال کرنے کے بعد لیا گیا ہے، اس بات کو مانتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے۔ آخر جو اتنی حدیثیں مسترد ہوئی ہیں، ضعیف قرار دی گئی ہیں، منگڑت کو کیسے قرار دے دی گئی ہیں، اتنے راویوں کو منگڑت، انہیں اصول پر ہم کہہ رہے ہیں، لوگ جب کہتے ہیں حدیث کو ہم مانتے ہیں تو جو خبر واحد کا درجہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں اتفاقی طور پر ہے، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ اصول پیش کر دیا لیکن ان کی جو جزیات ہیں ان کو نہیں مانتے۔ اس طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہے، ان کی حیات زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں کون کون سی قرآنی آیت سے استدلال ہوتا ہے، اس میں تفاسیر ہیں صحابہ کی کیا ہے، کبھی نہیں ذکر، کسی جگہ نہیں کرے گا یہ۔ انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ، مسئلہ بمسئلہ کریں گے، اس پہ پھر بتائیں گے اب ان باتوں کا، کیونکہ ایک 1400 سال سے رواج رہا بات کا، سنت رہی، تواتر رہا، پوری امت اس پر رہی، تمام حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں، علماء کے عمل میں، علماء کی تقریر اور تحقیقات میں وہ موجود ہے ایک چیز۔ اب 1400 سال کے بعد ایک بندہ رد کرتا ہے اور وہ ذکر بھی نہ کرے کسی چیز کو، اور اپنے مطلب کی کوئی آیت ذکر کرے اور اس میں تفصیل ذکر کرے، بھائی اس آیت میں صحابہ کرام نے اس آیت کو کیا سمجھا، اور شو صرف یہ وہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا درجہ نبی کے برابر ہے۔ جب خبر واحد حدیث صحیح ثابت ہوگی، اس کی سند بالکل صحیح ثابت ہوگی، پتہ چل گیا بھئی یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راوی درست ہیں، سند ٹھیک ہے، اس پر صحابہ میں بھی عمل ہے، تابعین میں عمل ہے، محدثین میں عمل ہے، فقہا میں عمل ہے، اس پر فتاوی ہے، اس پر اجتہاد ہے، اس کو دلیل بنایا ہے ہم سے پہلوں نے، یہ کیوں نہیں مانتا؟ جب حدیث ثابت ہوگی۔ اب اگر یہ اس حدیث کو نہیں مانتا، اس کی کوئی تعویل ایسی کرتا ہے یا اس کی ایسا مطلب بتاتا ہے جو صحابہ میں، تابعین میں پیچھے اعمال نہیں رہا، اس پر عمل نہیں ہے، ایسا عمل نکال لیا کہ جو اس پر عمل نہیں ہے اس وقت، وہ جو تشریح کرتے ہیں، جو معنی وہ مراد لیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہی حدیث، وہ معنی لیں گے تو حدیث کو ماننا ہوگا، اگر وہ معنی نہیں لیتے تو حدیث کو وہ نہیں مانتا۔ جیسے اقیم الصلاۃ کا معنی پرویز لیتا ہے، جی اس کا معنی نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بس اچھی جو نا زندگی گزارو، اچھی معاشرت ہونی چاہیے، مراد اس کا یہ ہے، اپنے جو حقوق العباد ہیں، معاشرہ ہے، اس کی اصلاح کرو، یہ تمہاری نماز قائم ہو گئی، اپنی معاشیات درست کر لو، یہ تمہاری زکوٰۃ قائم ہو گئی، جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، یہ ایک تصوراتی روحانی چیزیں ہیں،
جو نیک عمل کرتا ہے اس کا دل سکون ملتا ہے، یہ جنت ہے. جو بد عمل کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اس کو دلی طور پہ ذہنی طور پہ رنج خلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ جہنم ہے. اب سوال یہ ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مجتہد کہتا تھا، اب یہ معنی مراد نبی پاک نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے لیے. جب خبر واحد حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک کی حدیث ہے بڑے کڑے اصول کے بعد، پھر جب یہ غامدی یہ کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ ایک معنی ذکر کرتا ہے جو حدیث میں بھی نہیں ہے اور اس پر حدیث بھی نہیں ہے اس کے پاس ہے، اور قرآن کی آیت جب پیش کرتا ہے تو صحابہ کرام نے اس سے وہ سمجھا ہے حدیث کے مقابلے میں جو یہ غامدی کہہ رہا ہے. کسی صحابی نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، کسی نے فتویٰ دیا، کسی نے اجتہاد کیا، کسی مورخ، مفسر، فقیہ، صوفی نے ذکر کیا، وہ مانا نہیں. تو پھر کیسے یہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، میں نبی پاک کو ماخذ، اول ماخذ اس کو سمجھتا ہوں، میں نزدیک صرف نبی ماخذ ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں صرف. جب حدیث ثابت ہو گئی چاہے خبر واحد کے درجے میں ہوگی، کیونکہ جو خبر واحد کے درجے میں حدیث صحیح ہوگی وہ بھی قطعی یقینی ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے. جب اختلافی نہیں چلی آ رہی، صحابہ تابعین میں اختلافی نہیں ہے وہ حدیث، وہ اس پہ عمل اختلافی نہیں ہے، حدیث صحیح ثابت ہو گئی چاہے خبر واحد ہی ہے، وہ خبر واحد نہیں ہوتی. یہ محدثین کا ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا مسترد شدہ ہے. اس کے پیچھے دلیلیں ہیں تین قسم کی، بہت مضبوط. پہلی، قرآن کی قطعی نصوص سے ثابت ہے خبر واحد جو ہے حجت ہے. بہت سارے فیصلوں میں بطور گواہی صرف حدود و قصاص کے علاوہ ہر جگہ خبر واحد حجت ہے. حالانکہ زن کا فائدہ دیتی ہے وہاں فیصلوں میں بھی، لاکھوں کروڑوں کے فیصلے اس پر خبر واحد پر ہوتے ہیں. اسی طرح ہر معاملے میں یہ حجت رہی ہے. پھر اس کے علاوہ حدیث کے لیے جو ہے حجت ہونا قرآن قطعی بہت ساری دلائل ثابت ہے. اس کے علیحدہ چونکہ ہمارا بیان ہے اس لیے ہم صرف اس کو بظاہر ذکر کر رہے ہیں مختصراً. دوسرا، بہت ساری احادیث متواترہ سے، ایک نہیں حدیث سے، بہت ساری احادیث متواترہ سے ثابت ہے خبر واحد حدیث دلیل ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، دین ہوتی ہے، اسلام ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے. پھر اجماع ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک تمام محدثین، فقہاء، مفسرین اس بات پر متفق ہیں دلیل ہے، دین ہے، اسلام ہے. اب قرآن کی قطعی آیات سے ثابت، احادیث متواترہ یقینیہ ثابت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک سنت متواترہ اجماعیہ سے ثابت. تو یہ خبر واحد کا حجت ہونا، دین ہونا، اسلام ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونے کے بعد، راوی ثقہ ہے، سند ٹھیک ہے، اس کو اماموں نے، محدثین نے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کا مطلب وہ دین ہے، وہ اسلام ہے. وہ جب دین نہیں ہوتی، تجربہ ہوتی، کلچرل ہوتی ہے، بطور محاورہ ہوتی ہے یا بطور طب ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ محدثین ذکر کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، اس کے بارے میں تشریح صحابہ کرام سے ملتی ہے، بھائی یہ فرض واجب سنت نہیں ہے، یہ اس طرح ہے. اس کے باقاعدہ مسائل ہیں، احکامات ذکر کیے جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے. تو جب ہم خبر واحد کہیں گے، اخبار احاد کہیں گے، وہ فی نفس ہی ضنی ہے. ضنی سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اس کو صرف متواتر کے مقابلے میں لیں تو قطعی، اس میں قطعیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس میں ذرا کم ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ قطعی نہیں ہوتی، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. جب خبر واحد پہ قرآن سے قطعی آیات سے دلیل آ گئی تو جو چیز اگر خبر واحد بھی نہ ہوتی، ایک مثال، خبر واحد ہم مان لیتے ہیں اس کی سند نہ ہو، اس کی ایک بھی سند نہ ہو، اگر کسی مسئلے پہ، کسی حکم پر قرآن سے دلیل مل جائے وہ قطعی ہے، حدیث سے مل جائے وہ قطعی ہے، اجماع سے مل جائے، سنت متواترہ سے مل جائے وہ قطعی ہے. تو جب خبر واحد کے حجت ہونے پہ قرآن کی دلیل بھی موجود ہے، حدیث سے متواترہ ایک نہیں کئی موجود ہیں، سنت متواترہ موجود ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین، اگر خبر واحد خود فی نفسی کچھ بھی نہ ہو، وہ ٹرم میں ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ سند اس کی ٹھیک ہے، تو یہ تین قسم کے قطعی یقینی بدیہی دلائل اس کے ساتھ لگتے ہیں، اس کو قطعی یقینی دین بنا دیں گے. اب جو رد کر رہا ہے اس خبر واحد کو، تو اس کا مطلب وہ قرآن کے، اللہ کے مقابلے میں آ گیا، حدیث اللہ رسول کے مقابلے میں آ گیا، پوری امت صحابہ تابعین تبع تابعین کے مقابلے میں آ گیا. جب وہ اس بات کو قرآن سے ثابت ہونے، حدیث متواترہ سے ثابت ہونے، سنت متواترہ اجماعات سے ثابت ہونے کے بعد
نہیں مان رہا تو وہ جو قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے نماز روزے پہ حج پہ اور ختنوں پہ اور جناب دائیں ہاتھ سے کھانے پہ بسم اللہ پڑھنے پہ نماز روزے کے جو احکامات وہ کہتے ہیں یہ صرف سنت متواتر ہیں، تو ان میں خبر واحد کی حجیت اور ثبوت جتنے دلائل سے ہے اسی کے برابر دلائل اس میں نماز روزے حج زکوٰۃ کے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اب خبر واحد کو جو اب دوسری بات کو خبر واحد کو جو ہم اصطلاح کے طور پہ بھی لیتے ہیں یہ بھی قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے، بدیہی ضروری ہوتی ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو۔ بس اس کا درجہ اس سے کچھ کم ہوتا ہے متواتر سے، یہ نہیں کہ بالکل مسترد شدہ ہوتی، دین نہیں ہوتی، یہ بھی ویسے دین ہوتی جیسے متواتر ہوتی ہے دین، جیسے حدیث متواتر دین ہے ایسے یہ دین ہے، جیسے قرآن دین ہے جیسے حدیث دین ہے۔ اب ظاہر بات قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، چاہے متواتر ہو جو سنت متواتر ہو، ان میں فرق ہوگا نا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک حدیث ہے بات ہے اور ایک اللہ کی بات ہے، یہ فرق اب اس فرق کی وجہ سے ہم کہیں جی ہم حدیث کو مانتے نہیں، نبی کو نہیں مانتے، کوئی نبی اللہ میں فرق جو ہے ایسا نہیں ہے۔ حدیث جب خبر واحد بھی ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس اصول کو ہم بڑا مختصراً سمجھاتے ہیں، اس کو تفصیلاً ہم کسی اور جگہ ذکر کریں گے کہ یہ دیکھیے کہ جب یہ حدیث لکھی گئیں تو یہ نہیں کہ خبر واحد یہی ہے کہ ایک صحابی سے ہی وہ پہنچی ہے، ایک تابعی سے پہنچی ہے، ایک تبع تبل نہیں۔ بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر دفعہ تقریر مجمع میں نہیں آپ نے فرمائی کہ مجمع میں ہی ہوں، بہت اکثر تو زندگی انسان کی انفرادی ہوتی ہے، کہیں ایک بندہ ہوتا ہے، کہیں جب آپ غزوات میں گئے، جنگوں میں گئے، حج کے لیے گئے، وہاں تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ کثیر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ویسے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز سے آ رہے ہیں، ویسے کہیں سفر سودا صرف وغیرہ لینے جا رہے ہیں، وہاں تو کوئی قسم کے ایک صحابی بھی ہوگا، دو بھی ہوگا، گھر میں اس طرح ہر وقت تو، اور وہی کوئی بتا کے تو نہیں آتی بھائی جی سفر میں ہی آئے گی، غزووں میں ہی آئے گی، جنگوں میں ہی آئے گی، جب صحابہ کرام کا مجمع ہوگا جب ہی آئے گی، پتہ نہیں کب کب۔ اور جتنی حدیث کے جتنی آیات کے شان نزول کا ذکر ہے وہی کا کہ اتنے صحابہ تھے اتنے نہیں تھے، تو بہت کم آیات ہیں، وہ 100 بھی نہیں ہوں گی جن کی سب ایسا ہے۔ اب جو اتنی ہزاروں آیاتیں ہو سکتے ہیں ان میں ایک صحابی کے پاس موجود ہو یا ایک بھی موجود نہ ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ بطور دین ہے یا نہیں۔ اب قرآن میں بھی یہ تفصیل ہوگی جو شاہ علامہ دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، کچھ چیزیں باقی بطور دین ہے، بطور تبلیغ ہے، تو نبی قرآن کا ثبوت تو بطور دین ہی ہے کہ وہ قطعی ہے، بدیہی ہے، ضروری ہے، لیکن قرآنی آیات کچھ تجربات سے بھی متعلق ہیں، کلچرل بھی ہیں، تجربات بھی ہیں اور محاورات پر بھی مشتمل ہیں اور طبی بھی ہیں، اس میں بھی یہ تقسیم ہے جو لیکن وہ چونکہ تمام ذخیرہ اللہ سے ثابت ہے، لا ریب فیہ ہے، اس حیثیت میں اب اس کی جب تعمیل ہوگی، فرض واجب سنت مباح مکروہ تحریمی تنزیہ ہوگا تو ویسے ہی اس میں تقسیم ہوگی جیسے حدیث میں شاہ علامہ دہلوی نے ذکر کی ہے، اب وہاں نہیں یہ ذکر مانتے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو حدیث جو خبر واحد ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں خبر واحد ایک، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے یہ جنہوں نے بھی ذکر مطلب پوری بخاری میں 4000 حدیثیں ہیں بغیر مقرر لگائے تو 8000 کے قریب ہے، اب وہ آپ نے 6 لاکھ حدیثوں سے ذکر کیا، اس طرح ساروں نے کئی لاکھ حدیث سے اس کا اختصار کیے ہیں۔ اب اس کو سمجھیں، 6 لاکھ حدیثوں کی جگہ 4000 حدیثیں ذکر کرنا ہے، ہم 8 بھی مانا لیں تو 5,92,000 حدیثیں کہاں ہیں؟ وہ سندیں تھی، سناد تھی، راوی تھے۔ تو اب ایک حدیث کو جب ہم درجہ دیں گے نا، اگر وہ ذکر کریں اتنے سارے راوی، یعنی 8,000 حدیثیں ہیں صرف 6 لاکھ میں سے، تو ایک حدیث کے اندر کتنی سندیں ہوں گی؟ ایک حدیث میں تقریباً 1000 سے بھی زیادہ راوی ہوں گے۔ اگر کسی بات کو، کسی فقہی مسئلے کو، تاریخی مسئلے کو، تفسیری مسئلے کو، لغوی معنی کو، مراد کو، مطلب کو، تصوفی رائے کو، اجتہاد کو 1000 لوگ ذکر کریں،
حالانکہ سند تو امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو راوی ہیں 3 4 5 6 سے زیادہ نہیں ہے. تو ایک ایک حدیث کے لیے سمجھ لیں 1,000 راوی محدثین تھے، تب جا کے وہ ایک حدیث بنی ہے. تو جب ایک لغت پر لغوی ایک معنی مراد پر 1,000 لغت کے امام ہوں، یا تصوف کے ایک مسئلے پر 1,000 صوفی ہوں، معاشیات کا مسئلہ ہو، فزکس کیمسٹری بایو کا مسئلہ ہو، تو 1,000 سائنٹسٹ ڈاکٹر انجینئر ایک مسئلے کو ویریفائی کریں، کلیریفائی کریں، تفسیر کریں، ان سے ثابت ہو جائے تو وہ خبر واحد رہے گا. یہ حدیث کی اصطلاح ہے متواتر کے مقابلے میں. اگر ہم اس کو ماخذ کے لحاظ سے لیں، ماخذ سے مراد کہ اس لحاظ سے لیں کہ اس کے پیچھے بیک کیا، دلیل کیا، مدلل ہے خبر واحد یا نہیں، تو اس کے ثابت ہونے کے لیے، اس کو دین ہونے کے لیے قرآنی آیات ہیں، حدیث متواترہ، اجماعیہ، سنت متواترہ موجود ہے. تو ان کی وجہ سے وہ قطعی یقینی بدیہی ہو جائے گی. اور جب ہم اس کی تفصیل تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک ایک حدیث 1,000 راوی اماموں سے ثابت ہونے کے بعد خبر واحد ہے. یہ صرف محدثین کی ٹرم ہے. تو 1,000 محدثین فقہا مفسرین سے تفسیر ثابت ہو جائے، تحقیق میں 1,000 آ جائیں، تو 10-15 بھی آ جائیں تو وہ بات اتنی مضبوط ہو جاتی ہے. اگر ماہرین ہوں، جیسے اب یہ غامدی ہیں، مدودی، جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. مثال اگر ایک بات جو آپ کو بہت وزنی لگتی ہے، جی مدودی صاحب نے پیش کی، امین حسن اصلاحی نے یا فراہی نے یا غامدی نے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، گت ہاشمی نے پیش کی. اب یہ جن کے نزدیک یہ امام ہیں، مولوی ہیں، عالم ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں بڑے عالم ہیں، ان کی بات بہت مضبوط ہے. تو محدثین اتنے نہیں ہوتے تھے، محدثین تو ان سے لاکھ گنا زیادہ ماہر، متقی، پرہیزگار ہوتے تھے. اس طرح امام مجتہدین صوفیہ کا یہ عالم ہے، ان کا تقویٰ، تبحر علمی مہارت ان سے 1,000 لاکھ گنا زیادہ تھی. تو یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ آپ کے نزدیک معتبر مستند ہیں. تو ظاہر بات ہے جب جن کو یہ فالو کریں گے، جن کا انعام لیں گے، وہ ان سے زیادہ مستند معتبر ہوں گے. اگر وہ اس درجے کے، ان کے درجے کے نہیں، ان کے درجے کے 1,000 200 100 50 مولوی ماہرین اگر ہوں تو آپ کتنی بات مانیں گے ان کی؟ ظاہر بات ہے غامدی سے کتنی زیادہ درجے بلند ہوگی وہ بات. تو اگر جن کو مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں، مطلب غامدی کو جو مانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو مانتے ہیں، اصلاحی کو مانتے ہیں، مدودی کو مانتے ہیں، فاہی کو مانتے ہیں، نگہت ہاشمی کو مانتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر کو مانتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کو جو مانتے ہیں. اب جو ان کو مانتے ہیں، اب انہوں نے ایک بات پیش کی بھائی، جو ان کے فالوورز ہیں، مریدین ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو نزدیک ہوتی ہے وہ بات غلط کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، وہ یوں حدیث قرآن آیات ذکر کرتے ہیں. اسی طرح محدثین تھے جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، جن کے سامنے وہ زندگی تھی. اب یہ حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں ان سے آٹے میں نمک اور سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے، پہنوں بزرگوں کے علم اور تقوی مہارت کے مقابلے میں. تو پہلے والے کی مہارت اور جو ہمارے سامنے ہوں، جب ہم ان کو اتنا فالو، اتنا تسلیم، ان پہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں، ان پہ ہم کتنا کریں گے؟ تو ان سے ثابت، ایک سے نہیں ہو، 100 سے ثابت ہو، 1,000 سے ہو، 10 سے ہو، تو کتنی یقینی بدیہی قطعی ہوگی. وہ حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، اجتہاد ہو، تاریخ ہو. یہ بات سمجھنی چاہیے. تو آج ہمارے سامنے غامدی وہ بیان کر دے تو ہم کہیں جی یہ چونکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، انہوں نے ہمیں دلیلیں دی ہیں، لہذا ان کی بات درست ہے، دوسرا کوئی بھی کچھ کہتا ہے. تو جس کو بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس فن میں اس کو جانچتا ہے، تحقیق کرتا ہے، بھئی اس کے پاس کتنا علم ہے. تو امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو ہزاروں محدثین سے لینے کے بعد اس کو لکھا ہے. تو وہ ایک ایک محدث بھی، غامدی، مناسب اصلاحی، فراہی، مودودی، نگہت ہاشمی، فرحت ہاشمی، انجینئر محمد علی مرزا سے لاکھ گنا زیادہ علم اور تقوی، طہارت، دیانت میں زیادہ بڑے تھے. اور وہ ایک نہیں، ہزاروں ہوں تو ہم کیسے مسترد کر دیں گے ان اناڑیوں کی بات پہ؟ یہ ہے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ایک تو ہم نے اصول بتا دیے
یہ بھی بتا دیا بھیا کہ آپس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کافر کہتے ہیں، کہتے رہے، ان کے لیے اصول ہیں، 7 اصول بھی ہم نے ذکر کر دیے، علامہ شاطبی کے جو اصول ہیں وہ بھی ذکر کر دیے، ابن عبد البر کے بھی، شاہ علامہ مدلوی کے بھی، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو تفسیر میں، فقہ میں، تصوف میں، حدیث میں گمراہ کرتے ہیں۔ ہم فردن فردن چونکہ ایک مسئلے پہ کریں گے تفصیل سے، اس میں پھر بتائیں گے کہ کہاں کہاں ان کی گمراہی اور انہوں نے بہکانے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے عوام کو۔ تو یہ بنیادی باتیں تھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا، ابھی تک کتنے سارے ہم لیکچر دے چکے ہیں ویڈیوز میں، تو ہمارا مقصد صرف بنیادی طور پہ سمجھانے کا ہے۔ جب ان بنیادی باتوں کے مطابق تناظر میں، آئینے میں، روشنی میں آپ ان کو پرکھیں گے، آپ خود سمجھیں گے 2 نمبر ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، اسلام کے نام پہ بے دینی، بد تہذیبی پھیلا رہے ہیں، بالکل اسلام کو یا اللہ رسول کو کوئی نہیں مانتا ان میں، اور اگر یہ مانتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کہاں کہاں کس کس درجے میں ان کا اختلاف ہے، کس کس درجے میں، وہ آپ تحقیق کر کے خود کرنا۔ ہم ان کو کوئی کافر، مشرک، بدعتی وغیرہ نہیں کہیں گے، یہ ثابت بھی ہوں گے تو ہم ان کو نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد سمجھانا، جب سمجھانے میں ہوتا ہے نا پھر اس میں یہ کسی کو گستاخ، کافر، مشرک نہیں کہا جاتا، ہوتے تو ہیں جو بھی کچھ ہوں گے، لیکن چونکہ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ کہیں گے لو جی فتووں سے یہ پھر مدد لے رہے ہیں، یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، یہ ہمیں بدعتی کہہ رہے ہیں، گستاخ کہہ رہے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ گالم گلوچ پہ اتر آئے ہیں، دلیل سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ چونکہ ہم دلیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، تحقیق سے بات کرنا چاہتے ہیں، پورے طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں، دونوں طرف کی آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، دونوں طرف سے تصویروں کے رخ کو سامنے لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ گالم گلوچ سے، تان تجنی سے، لان تان سے گریز کریں گے، اور ہم نے ذکر کریں گے، اور یہ نہیں کہ کوئی حکم نہیں رکھتے، یہ کوئی مرزئی تو کافر نہیں، یا یہ گمراہ نہیں، یا بدعتی نہیں، یا فاسق فاجر نہیں، وہ خود پھر آپ علماء سے رجوع کریں، مفتیان سے رجوع کریں گے، وہ بتائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ صرف تحقیق، تبصرہ، تجزیہ اور اس طرح کی معلومات دینا کہ جس کی روشنی میں عوام سے عوام، جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی فائدہ اٹھائے، علماء کو بھی فائدہ ہو، اور ان کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ اصل حقائق ان کے کیا ہیں، ان کی اہلیت کے حقائق کیا ہیں، ان کے مسائل کے حقائق کیا ہیں، ان کے ساتھ دین دوستی، قرآن دوستی، نبی دوستی ان کی کس حد تک ہے، اور یہ حدیث کو، قرآن کو، آیات کو، امت کو، اجماع کو، سنت کو، جو یہ باتیں پیش کرتے ہیں اصول، اس میں کس حد تک یہ سچے ہیں اور کس حد تک یہ جھوٹے ہیں، صرف ہم نے اس حد تک ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، یہ کیا ہو گئے ہیں، یہ علماء سے آپ رابطہ کر کے پوچھیں، تو ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن ہم ان کی بنیادی جو باتیں ہیں نا وہ ہم نکالیں گے، وہی ہم ذکر کریں گے، ان کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ تو یہ بنیادی بات جو نا ہماری ذہن میں رکھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے بھی لوگوں کو مزید بتائیں، سمجھائیں، اور سمجھنے کے بعد جو بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بات سمجھ آئے گی، اور جو بات سمجھ آئے اس پر استقامت جو ہے پائیداری سے اس پر عمل کریں، اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور اپنے دین پر صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔